بغداد شریف کی حاضریوں میں بھی وہ کاروان جو بنتے ہیں قافلے، ان میں عورتیں جا رہی ہیں. سنا ہے بڑی تعداد ہے. نہیں یار، یہ ہم سنیوں کو بدنام کرنے کی ایک ناپاک سازش، اس کو شیطان کی طرف سے یہ دوڑی پھرتی ہیں. ان کو نہیں جانا چاہیے. کسی بھی عیسائی بہن کو مزارات پر نہیں جانا ہے، اور غوث پاک کے روزے پر بھی نہیں جانا منع ہے. غوث پاک اس سے خوش نہیں ہوں گے. کیسے خوش ہوں گے؟ انہوں نے زندگی میں پردے کی تبلیغ کی، اور اب یہ بے پردہ عورت جا کر ان کے دربار میں چلی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسا نہ کریں. یہ پردے کے بارے میں سوال جواب پیج نمبر 205، فتح رضویہ جلد 9 پیج نمبر 557 557 کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے عورتوں کو مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی. چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں، امام قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ سے استفتاء ہوا، یعنی فتویٰ معلوم کیا گیا کہ عورتوں کا مقابر یعنی قبروں پر جانا جائز ہے یا نہیں. فرمایا ایسی جگہ جواز و عدم جواز یعنی جائز و ناجائز کا نہیں پوچھتے، یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے. جب گھر سے قبور یعنی قبروں کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے، اللہ عز و جل اور فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. جب گھر سے باہر نکلتی ہے، سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں. جب قبر تک پہنچتی ہے، میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے. اللہ رب العزت کی لعنت میں ہوتی ہے. تو دیکھا آپ نے انہیں کتنا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سخت ہے. مزارات اولیاء پر عورتوں کو نہیں جانا چاہیے. صرف بارگاہ رسالت میں جب حج کرے گی تو حاضری دے گی، وہاں کی حاضری قریب واجب ہے. اور کہیں بھی مزارات اولیاء پر عورت کو حاضری کی اجازت نہیں ہے. ہاں، مردوں کو اولیاء کرام کے مزارات پر حاضری جائز بھی ہے، سعادت بھی ہے، حاضری دینی بھی چاہیے، باعث برکت بھی ہے. کہ ان پر جو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کوئی ایک آدھ چھینٹ ہم پر پڑ گئی ولی کے مزار پر جانے کی برکت سے، تو انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، اور ہم اس سوال کو دہرائیں گے. اگر سوال کو سمجھنے میں کچھ غلطی ہوگی تو آپ سیدھا کر لینا. بھائی صاحب نے پوچھا کہ بت پرستی غلط ہے، ان کے مذہب میں بھی غلط ہے، ہمارے مذہب میں بھی غلط ہے. آپ بت کو الٹا پوجو یا سیدھا پوجو، تو مذہب کو پوجنا صحیح ہے کیا نہیں، وہ آپ کا سوال تھا. مزار پہ جانا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام کو جاننے کے لیے مسلمان کو مت دیکھو، قرآن اور حدیث کو دیکھو. قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ. یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نشر کرنا چاہیے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کوئی قبر پکی ہے تو اسے زمین کے لیول پہ لے کے آنا چاہیے. مزار کو پوجنا غلط ہے، حرام ہے. میں جانتا ہوں کہ کئی مسلمان انجانے میں علم کی کمزوری کی وجہ سے وہ مزار پہ جاتے ہیں. اور میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سا کلچر جو ہے، یہ کلچر ہمارے زندگی میں آ جاتا ہے. اور ہمارے باپ دادا پہلے کہیں نہ کہیں ہندو تو ہوں گے، تو ہمارے باپ دادا جاتے تھے مندر، تو ابھی جا رہے ہیں مزار میں. آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی. تو میری درخواست ہے کہ اگر آپ اسلام ان بھائیوں سے جو مزار جاتے ہیں، مسلمان بھائیوں، مزار پہ جانا بالکل غلط ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ قبر پہ جاؤ. اگر آپ قبر پہ جائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ کبھی نہ کبھی مرنے والے تھے، تو اللہ پہ اور یقین کریں گے، آخرت پہ یقین ہوگا. تو قبر پہ جا کے ان کے لیے دعا کرنا صحیح ہے. جو آدمی مر چکا ہے ان کے لیے دعا کرو، ان کو دعا نہیں کر سکتے. یو کین پرے فار دیم ناٹ ٹو دیم. مطلب ان کے لیے دعا کر سکتے، ان کو دعا نہیں کر سکتے. آپ سمجھ رہے؟ وہ بیچارہ شخص مر گیا ہے، اچھا شخص تھا، اس کے لیے دعا کر سکتے اللہ اسے جنت فردوس دے، انہیں نعمت دے، انہیں معاف کرے، وہ تک ٹھیک ہے. لیکن جا کے یہ بولے کہ میرے ایگزامینیشن میں میرے نمبر کم ہے،
تو بابا نمبر اچھے کر لو، یہ بالکل حرام ہے. شفا، قرآن مجید میں کم از کم 25 آیتیں ہیں جس میں لکھا ہے شفا. شفا مطلب سفارش، وسیلہ حرام ہے. 2 آیت میں لکھا ہوا ہے صرف ان کو اجازت ہے جو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو اجازت دیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں. آج کی تاریخ میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نہیں مانگ سکتے. باقی لوگ کو تو چھوڑو، سنت اور باقی بابا لوگ کو چھوڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہمارے لیے حرام ہے. جو شخص مر چکا ہے ہم انہیں عزت کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. عبادت صرف اللہ کی ہے. اچھا، اگلا سوال ہے کہ جی مزارات والے عورتوں کو کیوں نہیں روکتے؟ میرے بھائی یہ تو آپ انہی سے جا کے پوچھیں کہ وہ عورتوں کو مزارات پہ آنے سے کیوں نہیں روکتے. خود امام رضا بریلوی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے جس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ عورتوں کی قبروں پہ حاضری حرام ہے. حالانکہ ہم نے صحیح الاسناد احادیث سے ثابت کی ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں عورتوں کی قبروں پہ حاضری، صحیح مسلم سے میں نے احادیث ثابت کی ہیں کہ عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی اور انہوں نے بھی درس عبرت حاصل کرنا ہے. البتہ ترمذی میں، ابو داؤد میں ایک حدیث ہے کہ جو کثرت کے ساتھ عورتیں قبرستان جاتی ہیں ان پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے. کبھی کبھار تو ام عائشہ سے جانا بھی ثابت ہے اور نبی علیہ السلام نے حکم عام دی ہے. اور اس حوالے سے میرا وہ کلپ دیکھ لیں، اس میں میں نے علمی دلائل سامنے رکھے ہیں. عرب علماء اور یہاں پہ امام رضا بریلوی صاحب یہ اس ایک عجیب و غریب بات پہ متفق ہو گئے ہیں کہ جی عورت قبر پہ نہیں جا سکتی، عورت قبرستان جا سکتی ہے، البتہ کثرت کے ساتھ نہ جائے. عورت جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. صحیح مسلم میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک باقاعدہ صحابی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صحابہ کو کہا کہ اس کی میت لا کے ادھر رکھو میرے حجرے کے سامنے، میں نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے. جنازہ بھی پڑھ سکتی ہے. عورت نماز کے لیے بھی مسجد میں جا سکتی ہے اگر وہ شرعی حدود سارا اس کا خیال رکھا جائے. تو مزارات پہ جو عورتیں جا رہی ہیں یہ تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. ایون امام بریلوی صاحب کے نزدیک تو قبر پہ عورت نہیں جا سکتی. اب یہ جو لوگ عورتیں مزارات کے اوپر لے کے جا رہے ہیں یہ ان کو خود عقل کرنی چاہیے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مزارات کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں متولی، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں. اس میں مجھے ایک واقعہ ضمناً یاد آ گیا. یہ اگست 2006 کی بات ہے، یعنی آج جو ہے وہ 1 اپریل 2018 ہے، یعنی میں آج سے تقریباً 12 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آلموسٹ. اس وقت یعنی میں کثرت کے ساتھ گولڈا جایا کرتا تھا جہاں پہ پیر میل شاہ صاحب کا مزار ہے. وہاں قریبی ہماری آفس کی طرف سے رہائش تھی F11 کے اندر. تو ایک دفعہ میں ان کے مفتی صاحب سے ملا اور میں اس وقت بریلوی ہونے کے باوجود مزارات پہ عورتوں کی حاضری کا مخالف تھا، کیونکہ احمد بریلوی صاحب نے باقاعدہ یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو میں نے مفتی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو مزارات پہ عورتیں آ کے بالکل اوپر چڑھی ہوئی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اس کو آپ روکیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو ذمہ داری ہے، ہم نے دیکھیں بینر لکھ کے لگا دیا کہ عورتیں نہ مزاروں کے اوپر آئیں، ہم اس کے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. تو میں نے ان کو پھر ایک کاؤنٹر کوسچن کیا، ایک بریلوی بن کے، بریلوی ہوتے ہوئے کوسچن کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہاں پہ کوئی عورت آ کے اس صاحب مزار کو برا بھلا کہنا شروع کر دے اسی مزار پہ کھڑے ہو کے، تو آپ اسے روکیں گے؟ کہا ہم روکیں گے. میں نے کہا نہیں، آپ لکھ کے لگا دیں کہ یہاں پہ صاحب مزار بزرگ کو گالیاں دینا منع ہے. اگر کوئی آ کے دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں، آپ ذمہ داری سے سبکدوش ہیں. کہتے ہیں نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں نے کہا جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں آ کے، شرک کرنے والا اللہ کو گالی دیتا ہے. سورہ مریم میں آیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، زمین شک ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کا معاملہ اتنا سینسٹیو ہے کہ ایک بندہ قبر سے جب جا کے مانگ رہا ہے توحید کی وائلیشن کر رہا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن کر رہا ہے. آپ کے جذبات اللہ کے بارے میں نہیں بھڑکتے، اپنے بزرگوں کے بارے میں بھڑکتے ہیں. تو خیر وہ خاموش ہو گئے، ظاہر ہے ہر ایک کی مجبوریاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ معاملات ہوتے ہیں. یہ چاہے تو روک سکتے ہیں لیکن ان کے لیے توحید کی سینسٹیوٹی شاید اس لیول کی نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنے بزرگوں کے خلاف بولنے والوں پہ تو غصہ آتا ہے. لیکن اگر کوئی قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات پھیلا رہا ہو، توحید کے منافی باتیں کر رہا ہو، تو اس پہ وہ کہتے ہیں بس ہمارا کام صرف سمجھانا تھا، وما علینا الا البلاغ. لیکن اپنے معاملات میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 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 ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم تو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں.
باقی میرا مسئلہ نمبر 27 مزارات کے اوپر، گنبد خضرا پہ، قبروں کے احکامات پہ ڈیٹیل ہے الحمدللہ، لاکھوں لوگوں تک یہ ویڈیوز پہنچی ہیں، جسے شوق ہو تو وہ ضرور دیکھیں۔ قبر سے دعا کرنا شرک ہے؟ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی: یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے، کیا مزاروں پہ جانا، پریشانی کے وقت مزار پہ جانا، گھر میں کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہم مولانا کے پاس یا مزاروں میں جاتے ہیں اور وہ تعویذ دیتے ہیں، تو کیا کسی بڑی پریشانی میں ان کے پاس جانا صحیح ہے؟ بشرا صاحبہ انڈیا سے: بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے۔ مسجد میں آئیں یا گھر میں مصلی جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگیں۔ باقی تعویذ گنڈے والوں کے پاس جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھتا، ان سے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوتے، یہ خوب دماغ میں رکھیں۔ جو تعویذ گنڈوں میں جاتا ہے نا مولاناؤں کے پاس پریشانی میں، ساری زندگی پلیتوں میں ہی لگا رہتا ہے، اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے، ایک دھاگا یہاں باندھا ہوگا، ایک دھاگا یہاں پٹا باندھا ہوگا، ایک یہاں باندھا ہوگا، بس وہ اس فلیتوں میں اللہ اس کو پلیتوں میں ڈال دیتے ہیں ساری زندگی۔ یہ فلیتے کا لفظ میری زبان سے صحیح نہیں نکلتا، اصل لفظ ہے فتیلہ، دھاگے کو بولتے ہیں۔ تو اس کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، فتیلہ کو حضرت نے بنا دیا فلیتا، جتنا بگاڑو نا اس لفظ کو صحیح ہے، اور پھر فلیتے کو بنا کے ہم نے بنا دیا پلیتا۔ تو یہ فضول چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کا واسطہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاؤ، کتنا ہی بڑا مولانا ہونا، لیکن اپنے آپ کو تعویذ گنڈوں سے دور رکھو، زندگی ہنسی خوشی گزرے گی آپ کی۔ جب پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، روحانی ٹوپی ڈراموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کتنے بڑے بزرگ کے خلیفے کیوں نہ ہو، وہ بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کا واسطہ۔ ان چیزوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، ان سے انسان کا ایمان برباد ہوتا ہے، ہوائی چیزوں میں، توہمات کی دنیا میں آتا ہے۔ میں جائز ناجائز کی بحث میں نہیں پڑھ رہا، کچھ کسی کا درد دل ہوتا ہے وہ اس سے بھی انسان متاثر ہو جاتا ہے، ہمارا درد دل ہے، اللہ کا واسطہ چھوڑ دو یہ کام۔ ان لوگوں کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل کا حل اللہ کے پاس ہے، دعا مانگو 2 رکعت پڑھ کے، بس اللہ سے دعا مانگو، مسئلہ حل ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو صبر کرو، اور کچھ نہ کرو، چھوڑ دو یہ فتیلے پتیلے تعویذ گنڈے اور گھول گھول کے پینا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ میں نے آج تک ان لوگوں کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ان کے مسئلے حل ہوئے ہوں۔ جو بھی گیا ہے نا ان چکروں میں پڑا ہے، اللہ نے اس کو ایسا دھتکارا ہے اپنے دربار سے کہ وہ ان پلیتوں میں ہی اس کی زندگی برباد ہوئی ہے، اور اس کو ایسا اللہ تعالیٰ کی پھٹکار برستی ہے ایسے لوگوں پہ، ان کو ہر جگہ جن چڑیل بھوت نظر آئے گا۔ بیوی سے پھڈا ہو رہا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، فلاں کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، لگتا ہے جنات نے کچھ کیا۔ یہ دنیا میں عذاب آتا ہے ایسے پلیتے والے اور فلیتے والے لوگوں پہ۔ تو چھوڑ دو یہ روحانی عامل، تم اپنا کچھ نہیں کر سکتے، اپنی بگڑی نہیں بنا سکتے، تو یہ آپ لوگوں کے کہاں سے مسائل حل کریں گے؟ اچھے علماء کو ہم نے بہکتا ہوا دیکھا ہے، بڑے بڑے سنجیدہ علماء کو ہم نے باولا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے اللہ کا واسطہ درد دل سمجھو ہمارا، چھوڑ دو ان فلیتوں کو۔ میں تو ان فلیتے والوں سے بولتا ہوں، تعویذ گنڈے والوں سے، یار میرے خلاف سارے مل کے کرو کوئی تعویذ، تو انشاءاللہ یہ ایک بال بھی نہیں گرا سکتے سر سے ہمارا۔ تو ان میں دم ہی نہیں ہے، یہ صرف بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن میں ایمان نہیں ہے، توکل نہیں ہے، ان لوگوں پہ ان کے شیطانی حربے چلتے ہیں۔ اور ان میں اچھے برے کی بحث چھوڑ دو، اچھے عامل برے عامل سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، اچھے برے کی بحث نہیں کیا کرو ہمارے سامنے کہ وہ تو حضرت جی ہیں، وہ تو آپ کے مسلک کے ہیں، بھائی ہمارے مسلک کے ہوں، میرے شیخ و مرشدی کیوں نہ ہو، بس ختم ہو گئی بات۔ اگر میرے پیر و مرشد جن پر میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اعتماد کرتا ہوں نا، میرا خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ اٹک گیا اور میرے پیر و مرشد نے کہا یہ تعویذ استعمال کرو، انشاءاللہ وہ بھی استعمال نہیں کروں گا میں۔ حالانکہ مجھے اپنے پیر و مرشد سے بڑی عقیدت ہے، لیکن میں نہیں مانتا ان چیز، فضول چیز ہے۔ میں نے زندگی میں جو ہے نا، جو تجربے ہم نے کیے ہیں نا، ان میں اچھے برے سب کے تجربے ہو چکے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا، سوائے دماغ کا ایک وہم ہوتا ہے، فطور ہوتا ہے، اور جو ان چیزوں میں پڑھتا ہے نا پرچیوں میں، وہ پھر اللہ اس کو انہی پرچیوں کا بنا دیتے ہیں کہ جا آپ تیرے مسئلے پرچیاں ہی حل کریں گی بیٹھ کے۔ کتنا مزہ آتا ہے انسان کو، پریشانی ہو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے، بس
کتنا مزہ آتا ہے. تو اللہ حل کرتا ہے مسائل کو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, قرآن کہتا ہے کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی دور کرے.